السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 116۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا جو کسی کو اس کے ساتھ شریک بنائے، اور اس کے سوا جسے بھی چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ دیکھیے کتنی صاف اور واضح ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اب اس آیت سے ہم کیا سمجھیں گے؟ اگر کوئی ایمان لانے کے بعد پہلے کوئی شرک کرتا تھا اور اس نے ایمان لایا تو پھر تو وہ یہ سمجھے گا کہ بھئی میں کیسا ایمان لاؤں، اللہ تو شرک کرنے والے کو بخشیں گا ہی نہیں، میں تو طرح طرح کے شرک کرتا تھا اللہ کی ذات میں صفات میں۔ اور اگر ایمان والا رہا ہو تو یہاں تک کہ کہے گا کہ اللہ کی بات میں بھی شریک کر دیتا تھا میں، کہ قرآن میں کچھ تھا اور اس کے مقابلے میں کوئی حدیث اس سے ٹکرانے والی، اس پر میرا ایمان تھا اور میں درست کرنا چاہتا۔ تو جب اللہ بخشنے والا نہیں ہے، میری توبہ قبول ہی نہیں کرنے والا ہے، تو میں کیوں کر ایمان لاؤں؟ یہ پرابلم کریٹ ہو جائے گا۔ تو اس آیت کو ہم کس طرح سمجھیں گے؟ اللہ کا ایک بنیادی قاعدہ ہے کہ کوئی آیت ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، یہ اللہ کا بنیادی قاعدہ ہے۔ لیکن جو حدیث ہوتی ہے، قرآن کے علاوہ بات، ایک اللہ کی بات جو قرآن ہے، تو اللہ کی بات دوسری بات سے نہیں ٹکراتی، لیکن جو دوسری بات ہوتی ہے قرآن کے علاوہ، وہ قرآن کی آیت سے ٹکرا سکتی حدیث۔ ایسے وقت میں ہم اس حدیث کو ریجیکٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کی آیت کو۔ اب اس آیت کو ہم کیسا سمجھیں گے؟ کیا ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرائیں گی؟ یہاں پر اللہ فرماتا ہے نہیں فرمائے گا، نہیں بخشیں گا شرک کرنے والے کو۔ پھر دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ کتنا بھی بڑا گناہ رہے بخش دے گا۔ جن گناہوں کی حدیں قائم ہیں کہ حد لگتی جس پر، جیسا زنا، چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دینا، زنا ہے تو سنسار کر دو، 100 کوڑے مار دو۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مار دو، یہ حدیں مقرر ہے۔ تو کیا اتنا بڑا گناہ کہ جو نہیں بخشیں گا اللہ تعالیٰ، شرک، تو اس کی بھی کوئی حد ہے؟ تو پتہ یہ چلیں گا قرآن میں شرک کرنے والے کی کوئی حد نہیں ہے، کہ شرک اگر گناہ کیا تو اس کی کوئی حد مقرر کیا اللہ نے کہ اس کی گردن قلم کر دو، یا اس کے ہاتھ کاٹ دو، پیر کاٹ دو، یا زبان کاٹ دو۔ اس طرح سے کوئی حد مقرر نہیں ہے، بس اس کی ایک ہی چیز ہے کہ وہ معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے گا۔ دوسری آیتوں میں آتا، اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کا دراصل اشارہ کدھر ہے وہ ہم کو سمجھنا پڑے گا، نہ کہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ آیت دوسری آیت سے ٹکرا جاتی۔ تو اللہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ شرک ایسا کہ شرک کی معافی مانگے ہم۔ پہلے ہم نے شرک کیا تھا جس بھی انداز سے کیا تھا، قرآن پہ ایمان نہیں تھا، یا پھر قرآن پہ ایمان تھا اور اس کے بعد میں ہم نے چلتے پھرتے خدا کو ان سے مانگا، وسیلے سے مانگا، یہ ساری چیزیں کسی بھی انداز سے مانگا، ڈائریکٹ ولیوں سے مانگا یا پھر ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگا، اور طرح طرح کے جس بھی انداز کے ہم نے شرک کیا اس کی معافی مانگ رہے ہیں ہم۔ تو یہ آیت کیا یہ تقاضا کریں گی کہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ یہ آیت کا دراصل تقاضا یہ ہے کہ جب ہم گناہوں کی معافی مانگے، ایون شرک کی بھی ہم اگر معافی مانگیں، سارے گناہ اور شرک کی بھی اگر ہم معافی مانگے، اور پھر ایسی معافی مانگے کہ معافی مانگتے وقت بھی ہم شرک کر بیٹھے، کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں اور اس میں بھی شرک کر بیٹھے، تو پھر اللہ کیسا معاف کرے گا؟ عقل سے سوچیے آپ کہ ایک شخص جس ڈال پہ بیٹھا ہے اسی ڈال کو کاٹے، ساری ڈال کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، فائدہ دیں گی، اس کی سندل کا درخت ہے جو بھی، لیکن جس ڈال پہ بیٹھے اسی ڈال کو اگر کاٹتا ہے تو ظاہر ہے ڈال بھی کٹیں گی اور ڈال کے ساتھ میں وہ بھی کھائی میں گریں گا، اس کی بھی موت واقع ہو جائیں گی۔ تو وہ چیز ہے کہ جس ڈال پہ بیٹھے ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، معافی مانگنے میں بھی، معافی جس گناہ کی مانگ رہے ہیں وہ تو بالکل کہ معافی ہے، لیکن اس میں بھی شرک بیٹھے کرے تو مطلب کیسا؟ یہاں پر وہ کیٹیگری آئیں گی وسیلے سے مانگنا، وسیلے سے معافی مانگنا، کہ معافی سارے جو ہم نے گناہ کیے سارے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنا، اور آخر میں یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا کرو۔ تو وہ گویا کہ شرک ہوگا، وسیلے سے دعا مانگتے نہیں آتی۔ وہ جو سورہ المائدہ میں ہے کہ اللہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وہ یہ ہے کہ وہ عمل ہمارے جو اللہ کے قریب تر قریب لائے، اللہ سے قربت حاصل ہو جائے ہم کو، ایسے عمل کرنا، نیکی کے عمل کہ ہم اللہ کے قریب آ جائے۔ پھر اللہ سے مانگنے کا اللہ نے بتا دیا، جو بھی مانگنا ہے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ جوتے کا تسمہ بھی حدیث میں آتا، مانگنا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ مانگو،
اللہ تمہارے شہرک کے قریب ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا جب صاف انداز میں جب سوال کریں میرے بندے کہ مجھے کیسے پائے تو قریب ہوں میں پہنچ ہی جاتا ہوں کسی کو پکارنے والے کی پکار پر. پھر سورہ مومنون آیت نمبر 117 میں بھی اللہ نے صاف فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ دعا میں اگر کوئی کسی کو شریک کرے دعا تو اللہ سے مانگے اور کسی کو دعا میں شریک کرے اللہ کے ساتھ تو اس کی دعا بے دلیل ہے. ایسی کوئی دلیل اللہ کے پاس نہیں. پھر وہ واقعات بھی موجود ہے کہ جب قحط پڑا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قحط کے وقت میں دعا مانگتے تھے پہاڑی پر جا کے. جب قحط پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں تو سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے تھے, اس وقت میں جو خلیفہ تھے ان کے پاس میں آئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی دعا کرتے تھے. یہ نہیں کہا کہ چلیے قبر اطہر پر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کریں گے. ان کے چچا کے ساتھ میں گئے اور دعا مانگے ڈائریکٹ اللہ سے. یہ چیزیں یہ ساری شکلیں ہم کو ملتی. تو گویا کہ اللہ اسے کبھی نہیں بخشے گا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا جسے بھی چاہیں گا بخش دیں گا. مطلب ایسی دعا کہ جو وسیلے سے مانگے, دعا میں کسی کو شریک کرے اور اللہ سے معافی مانگے وہ توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ آیت اس طرح تقاضا کرتی ہے. اس آیت پہ اگر ہم غور کریں تو ہم کو وہ تقاضا ملے گا کہ ہم شرک سے نکلے پوری طرح. وہ جو پہلے شرک کیے تھے وہ بھی معاف نہیں ہوں گے. اس طرح نہیں ہے. اگر اس آیت کو ویسا لے لیے تو پھر ایسا ہے کہ جو شرک کرے گا تو اس کا تو گناہ معافی نہیں ہونا ہے. ویسا نہیں, وسیلے سے مانگنا, کسی کا بھی وسیلہ, چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ, کسی نبی کا, کسی نیک صفت انسان کا وسیلہ, اس سے مانگنا. ہاں جو زندہ ہے حیات ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں ہم آپ دعا کیجیے ہمارے لیے کسی کام کے لیے, وہ الگ ہے. لیکن جانے کے بعد میں کسی کا وسیلے سے دعا مانگنا اس کی دعا بے دلیل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے سمجھنے ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے, موت تک اس پر جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.